اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سامعین السلام علیکم۔ آج کا میرا مقدس موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی تقریر سے متعلق ہے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر بنی اسرائیل کی بستی میں تشریف لائیں تو قوم نے آپ پر بدکاری کی تہمت لگائی اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے مریم، تم نے یہ بہت برا کام کیا، حالانکہ تمہارے والدین میں کوئی خرابی نہیں تھی اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، بغیر شوہر کے تمہارے لڑکا کیسے ہو گیا؟ جب قوم نے بہت زیادہ طعنہ زنی اور بدگوئی کی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا خود تو خاموش رہیں، مگر ارشاد کیا کہ اس بچے سے تم لوگ سب کچھ پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیا اور کیوں کر اور کس طرح گفتگو کریں؟ یہ تو ابھی بچہ ہے جو پالنے میں بڑا ہوا ہے۔ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے۔ بچے نے فرمایا، میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبر بتانے والا نبی کیا، اور اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں، اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی فصیح زبان میں ایسی جامع تقریر فرمائی۔ اس تقریر میں سب سے پہلے آپ نے اپنے کو خدا کا بندہ کہا تاکہ کوئی انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ سکے، کیونکہ لوگ آئندہ آپ پر تہمت لگانے والے تھے اور یہ تہمت اللہ تعالیٰ پر لگتی تھی، اس لیے آپ کے منصب رسالت کا یہی تقاضا تھا کہ اپنی والدہ پر لگائی جانے والی تہمت کو رفع کرنے سے پہلے اس تہمت کو دفع کریں جو اللہ تعالیٰ پر لگائی جانے والی تھی۔ اللہ اکبر، سچ ہے خداوند قدوس جس کو نبوت کے شرف سے نوازتا ہے، یقیناً اس کی ولادت نہایت ہی پاک اور طیب و طاہر ہوتی ہے، اور بچپن ہی سے اس کی نبوت کے اعلیٰ آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا ذکر میلاد شریف میں بیان فرمایا ہے، اور آخر میں اسلام کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذکورہ بالا تقریر سے معلوم ہوا کہ نماز، زکوٰۃ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ایسے فرائض ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی فرض تھے۔ تو دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو دائرہ اسلام میں رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔